ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ عبداللہ بن طوس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ طوس نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی طرح ہیں جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں۔ دوسری سند میں امام بخاری نے کہا، اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابو زناد نے خبر دی۔ عبداللہ بن ہرمز ایرج نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی سی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں، چھاتیوں سے ہنسلی تک۔ جب خرچ کرنے کا عادی سخی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو کرتا چھپا لیتا ہے، یا راوی نے یہ کہا کہ تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا۔ عبداللہ بن طوس کے ساتھ اس حدیث کو حسن بن مسلم نے بھی طوس سے روایت کیا ہے۔ اس میں دو کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1443۔ سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو بردہ نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کریں اور بری باتوں سے پرہیز رہیں، اس کا یہی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1445۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق پوچھا، یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینہ ہجرت کر آؤں۔ آپ نے فرمایا، افسوس، اس کی تو شان بڑی ہے، کیا تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ دیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا، پھر کیا ہے سمندروں کے اس پار، جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہ، اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1452۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا، دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اسے بھی ادا کریں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی جو صاحب نصاب ہوں، اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر، البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکوٰۃ کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1458۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرہا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی الخ، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھے اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بہت ہی بڑا آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی وہ میں نے سن لی
اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1461۔